بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندہ دفن کرنے کا واقعہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ زمانہ جہالت کی کارکردگی اللہ رب العزت نے درجے بالا آیات میں بیان فرمائی ہے کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیس بن عاصم زمانہ جہالت کی اپنی داستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درکور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آیا؟ کہا نہیں۔ واقعہ یوں بیان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنے گاؤں سے تجارت کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں اسے اس بات کی تاکید کرتے ہوئے روانہ ہوا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کی جائے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ درکور کیا جائے۔ میرے آنے تک میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی جو اس نے اپنی بہن کے پاس پرورش کے لیے بھیج دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس نے مجھے خبر دی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی جسے میں نے زندہ درکور کر دیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی ہنستے کھیلتے میرے بیوی کے پاس آئی اور باتیں کرنے لگی۔ اس کی یہ الفت و محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں محبت و لاڈ و پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری شفقت و محبت بھری نگاہ کو دیکھ کر میری بیوی نے اس راز کو عیاں کر دیا کہ یہ بچی میری اور آپ کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری یہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچی کو نہلاؤ دھلاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، میں اسے گھمانے کے لیے لے جاؤں۔ بیوی نے بچی کو بہت اچھی طرح تیار کیا۔ میں نے اپنی بیٹی اور پھاوڑے کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل لے گیا۔ بچی کہتی رہی، ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں خاموش چلتا رہا، کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ بیابان میں پہنچ کر میں نے پھاوڑے سے کھڈا کھودنا شروع کیا۔ اس دوران جو مٹی میرے کپڑوں پر لگی، میری بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی اور کہتی، اے ابا جان یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو اپنی اس بچی کو کھڈے میں ڈھکیل کر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی کہنے لگی، اے ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے اس ویران جنگل کے اندر تنہا چھوڑ چلے جائیں گے؟ کیا آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ بچی رو رو کر کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت میرے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرا دل سنگ ہو گیا تھا، میں پتھر دل بن گیا تھا۔ وہ آواز بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بخش دے گا؟ اس واقعے کے سننے کے بعد حضرت نبی اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ انور اٹھایا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، آپ اشکبار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت پر اللہ کی رحمت کا سایہ۔ ہمارے نبی اتنے رفیق القلب، نرم مزاج اور نرم دل والے تھے کہ قرآن مجید نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عورت کو جو عزت و مرتبہ بخشا وہ کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ عورت پر صنف نازک ہونے کی وجہ سے اتنے ہی بوجھ ڈالا جتنا وہ سنبھال سکتی ہے، اور مرد کی قوت کے اعتبار سے اسے قوامیت کا مرتبہ عطا کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آدمی کو اس بات کی تاکید کی کہ عورت نازک ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نہ ماریں۔ بوجھ کے تعلق سے ارشاد ربانی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی عبادت اور آخروی درجات فضائل میں مرد عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی۔
دونوں کے لیے یکساں طور پر میدان عمل ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں و اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ مرد عورت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب میں کچھ کمی پیش نہیں کی جائے گی، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر و عظیم تیار کر رکھا ہے۔ 3 پسندیدہ اعمال۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اپنے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے ابوبکر صدیق، اس دنیا میں آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے جواب میں نہایت عقیدے سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھا رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہوں، اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب کرتے ہوئے ان کی 3 پسندیدہ چیزوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں اگرچہ سرسری طور پر ہی کیوں نہ ہو، برائی سے روکتا رہوں اگرچہ سر عام ہو، حق بات کو کہوں اگرچہ سننے والوں کو کڑوی لگے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کی 3 پسندیدہ چیزوں کے متعلق دریافت فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یوں گوئے ہوئے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 چیزیں بے حد محبوب رکھتا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلانا، اسلام کا پیغام پھیلانا، رات میں ایسے وقت پر نماز پڑھنا جب سب لوگ نیند کی آغوش میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں گوئے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ 3 چیزیں بہت عزیز ہیں، مہمان نوازی کرنا، گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، دشمن پر تلوار سے وار کرنا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔